اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خوش رہنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، اور یہ خوش رہنے کے چکر میں ہم صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں کسی طرح خوشی حاصل ہو جائے، اور نہیں کر پاتے تو کیا کہ خوشی نہیں حاصل ہوتی. یہ کیا بات ہوئی بھلا کہ آدمی چاہتا ہے کہ خوش رہے؟ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے اسی امید پہ اٹھتا ہے کہ میں خوش رہوں. یہ کیا نظام ہے کہ ہم خوش رہنا چاہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ خوشی ہے کیا؟ ظاہر ہے جب آپ کو خوشی کا ہی نہیں معلوم خوشی ہوتی کیا ہے، خوش رہ کیسے سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ کہہ لگانا، ہنس رہے ہیں، اس مصنوعی انداز مسرت جو ہے اس کو ہم نے خوشی کا نام دیا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر وقت ایک بندہ گگل کر رہا ہو. گگلنگ جو ہے وہ ایک ایکسپریشن آف ڈیلائٹ ہے، لیکن کیا یہ واقعی خوشی ہے؟ تو دی آنسر از انفارچونیٹلی نو. اب آپ غور کریں، میں جس بات کو کہنے لگا اس پہ غور کیجیے گا. تمام انبیاء کرام، چاہے وہ توریت ہو کی تعلیمات ہوں، چاہے وہ زبور کی تعلیمات ہوں، چاہے اناجیل کی تعلیمات ہوں، چاہے قرآن حکیم کی تعلیمات ہوں، سب کا موٹیو، سب کا ٹارگٹ، سب کا بیسک پرپز کیا ہے؟ کہ آپ اللہ سے جا ملیں، اللہ کو پیارے نہ ہو جائیں، اللہ سے متصل رہیں. کیوں؟ تاکہ آپ خوش رہ سکیں. قرآن کی تعلیمات کا لب لباب تمام آسمانی اور الہامی کتب کا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو، موٹیو کیا ہے؟ کہ کسی طرح یہ حضرت انسان جو ہے یہ خوش رہ سکے. یہ خوشی کیا ایسی نایاب جنس ہے جس کے لیے ساری دنیا سرگردان ہے؟ اس کو ہم کیوں نہیں حاصل کر پا رہے؟ یہاں پہ ہمارے لٹریچر میں دیکھیں، ادب میں دیکھیں، شاعری میں دیکھیں، سارے بس رونا ہی پڑا ہوا ہے. پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں ہم. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ سارے الہامی نظام فکر کا، کسی بھی مذہب کا ہو، نو ریلیجن اینڈ آل ریلیجنس ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. یعنی کوئی ریلیجن زیر بحث نہیں ہے، سارے ریلیجنز ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. کیا؟ کہ کسی طرح یہ انسان جو ہے یہ خوش ہو جائے، خوش رہے، اس زندگی میں خوش رہے. اللہ نے کہا کہ تم دنیا میں خوش رہنا سیکھ لو گے تو آگے بھی خوش رہو گے. یہ ہے جنت. جنت کیا ہے؟ خوشی. جنت سوائے خوشی کے اور کوئی اس کا دوسرا نام دیا ہی نہیں جا سکتا. اب ساری زندگی سٹرگل کر رہے ہیں کس لیے؟ جنت کے لیے. وہ جنت ہے کیا بھائی؟ بھائی جنت ہے خوشی کی کیفیت ہے. آپ دنیا میں اسے آشنا نہیں ہو سکے، اور آپ چاہتے ہیں میں بعد میں خوش ہو جاؤں گا. یہاں آپ رو رو کے ہلکان ہو رہے ہیں، وہاں جا کے آپ چاہتے ہیں میں خوش ہو جاؤں. بھئی ریکارڈ بنا رونے کا، تو اب وہ مجھے ہنستا ہوا چہرہ کہاں سے دکھ جائے گا؟ یس، پلیز اپنے ان کانسیپٹس کو درست کرنا سیکھیں پلیز. دس از مسٹ. اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ تو سارے ہی کہہ رہے ہیں، سبھی کہہ رہے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ ویری سمپل. 3 لفظوں میں، 3 جملوں میں. پہلا، آپ اپنے فرائض میں انہماک کرنا سیکھ لیں. اپنے فرائض میں انہماک، اور اس کا ذیلی جملہ دوسروں کو ان کے فرائض کی ادائی میں مدد دینا شروع کر دیں.
ہر بندہ اگر اپنے فرائض میں انہماک رکھتا ہو اور دوسروں کو اس کے فرائض کی ادائی میں مدد دیتا ہو، غور کریں اس بندے کی کیفیات کیسی بنیں گی۔ دوسرا جملہ کہ مسائل ہیں، دنیاوی زندگی چونکہ محدود ہے، لمیٹیشنز ہیں اس میں، وی ہیو بین گیون لمیٹڈ پاورز، ہمارے جسمانی قوت کی ایک حد ہے، ہماری ذہنی سکت کی ایک حد ہے، تو ظاہر ہے مسائل تو ہوں گے۔ ان حدود کی وجہ سے، اس محدودیت کی وجہ سے مسائل تو ہوں گے۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ کسی طرح ہم اپنے حل کر سکیں مسائل کو۔ مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسائل کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، شوٹ دا پرابلم۔ اب پرابلم شوٹنگ کیا ہے؟ بھئی معاملے کو سمجھیں، معاملے کو درست انداز میں سمجھیں۔ معاملات کو اگر آپ اس کو درست سمجھیں گے تو آپ اس کا فیصلہ درست کر سکیں گے۔ درست فیصلہ مسئلے کا حل ہے۔ جب آپ مسائل کو حل کر سکیں گے تو مجھے بتائیے کہ آپ کیا کریں گے، کیا فیل کریں گے؟ اگر کوئی بندہ کسی مسئلے کو حل کر لے تو مجھے بتائیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے والا بندہ خوش ہوگا یا اس مسئلے کا شکار ہونے والا بندہ خوش ہوگا؟ دو جملے ہو گئے، اپنے فرائض میں انہماک اور دوسروں کو ان کے فرائض کی ادائی میں مدد دینا۔ اور دوسری بات ہے اپنے معاملات کو سمجھیں، مسائل جو ہیں ان کو حل کریں۔ گلے کرنا، شکوے کرنا اور روتے رہنا، یہ مسائل کو حل نہ کر سکنا، یہ آدمی کو خوش کرے گا یا خفا کرے گا؟ ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم اپنے مسائل لوگوں کو بتا کر ان سے ہمدردیاں بٹور کر خوش ہوتے ہیں یا خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا جملہ، ایک فرائض میں انہماک، پرابلم شوٹنگ، اور تیسرا ایڈجسٹمنٹ۔ ایڈجسٹمنٹ کیا ہے؟ جو بھی حالات ہیں، جو حالات ہیں وہ ہماری چوائس نہیں ہے۔ وی آر گیون دوز سرکمسٹانسز، وی آر پٹ انٹو دوز سچویشنز۔ ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے؟ ہاؤ ٹو ایڈجسٹ یور سیلف اکارڈنگ ٹو دا فلو آف دا ایونٹس۔ یہ جو فلو آف ایونٹس ہے اس کے ساتھ ساتھ خود کو ایڈجسٹ کرنا۔ اگر ہم خود کو اس فلو آف ایڈجسٹمنٹ یعنی کہ فلو آف ایونٹس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو ایڈجسٹمنٹ، تو یہ تین لفظوں کی گیم میں خوشی۔ فرائض، آپ کی اپنی ڈیوٹیز۔ ہمارے یہاں معاشرے میں جو تعلیمات یا جو تعلیمی نظام ہے، جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، پوری سوسائٹی جو سکھا رہی ہے، یہاں پہ حقوق کا باجا باج رہا ہے۔ سارے، ہر بندہ اپنے حقوق کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اگر نہیں کسی کو شعور تو وہ یہ کہ اپنے فرائض کا شعور نہیں ہے۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں۔ اگر میں بات عرض کرتا ہوں، اگر بیوی اپنے فرائض میں انہماک رکھتی ہو اور شوہر کو اس کے فرائض کی ادائی میں مدد کرتی ہو، اور شوہر اپنی بیوی اپنے فرائض میں انہماک رکھتا اور اپنی بیوی کے فرائض کی ادائی میں اس کی مدد کرتا ہو، مجھے بتائیں کیا پنگا رہ گیا؟ کیا گڑبڑ رہ گئی؟ گھر کیسا ہوگا جہاں پہ یہ ایٹیچیوڈ ہوگا؟ یا وہ گھر جہاں بیوی اپنے حقوق کی علمبردار بنی ہوئی جھنڈا اٹھا کے نعرے لگا رہی ہے صبح سے شام تک کہ میرے حقوق نہیں پورے ہو رہے، اور شوہر اپنے حقوق کا باجا بجا رہا ہو؟ بتائیے، سوچ کے دیکھیں، کیا یہ دونوں
جو سچویشنز ہیں جہاں ایک طرف حقوق کا باجا بج رہا ہو اور ایک طرف فرائض کی تان الاپی جا رہی ہو، تو کون سا گھرانہ کمپیریٹیولی زیادہ خوش ہوگا؟ کلیئر؟ یعنی کہ سمپل سی بات آ گئی، ہمیں حقوق کی کوکی چڑھی ہوئی ہے، ہم حقوق کے چکر میں مارے ہوئے لوگ ہیں، وہ جو تاریک راہوں میں مارے گئے وہ یہ تاریک راہیں ہیں جہاں پہ فرائض کے بجائے آپ کے پورے ڈائریکشن جو ہے حقوق کی طرف ڈال دی گئی، نتیجہ ساری دنیا پریشان ہے کیونکہ سارے ہی حقوق کی کوکی میں ٹون ہوئے ہوئے۔ یہ حقوق جو ہیں بالکل ہیں، اور بھائی کہ نا بیوی کے فرائض شوہر کے حقوقی تو ہیں اور بیوی کے حقوق کے ہیں جو شوہر کے فرائض ہیں، تو ہمیں یہ کیوں نہیں کوئی سمجھا رہا کہ بھئی اپنے فرائض کی طرف انہماک کریں گے تو دوسروں کے حقوق ادا ہوں گے۔ یہ ہے سارا نظام۔ خوش رہیے، خوش رہنے کے لیے 3 جملے عرض کر دیے۔ یاد رکھیں میں نے عرض کیا کہ پورے کسی بھی مذہب کی تعلیمات اٹھا لیں، اس میں آپ کو ایک ہی بات ملے گی، اس کی سارے کہ کسی طرح آپ خوش رہیں، یعنی جنت میں چلے جائیں۔ جنت میں چلے جانے کا مطلب خوش رہیں، خوشی دنیا میں حاصل کرنی ہے۔ میں نے آپ کو 3 کی ورڈز عرض کر دیے۔ ایک، آپ کو اپنے فرائض کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ دوسرا، پرابلمز کو شوٹ کرنا سیکھ لیں۔ تیسرا، فلو آف ایونٹس میں ایڈجسٹ کریں۔ ایڈجسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس سچویشن کو خود پہ اتنا تاریک نہ کریں یا اس کے اگینسٹ چلنے کی کوشش نہ کریں کہ آپ کی ساری انرجی ڈرین ہو جائے۔ فلو ود دا سچویشن اینڈ انجوائے یور سیلف۔ تھینک یو۔